امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی بیماری سے شفا کی ضمانت، اور صادق آل محمد علیہ السلام نے بتایا بچوں کی بیماری ختم کر کے ڈاکٹروں سے بے نیاز کر دینے والا ایک آسان عمل۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام علم کا وہ بحر بے کراں ہے کہ جس تک ہم جیسوں کی تو اوقات ہی کیا، بڑے بڑوں کی رسائی نہیں۔ جتنے علوم و حقائق آپ سے نقل ہوئے اتنے اور کسی سے نہیں۔ تقریباً 4000 لوگوں نے آپ سے روایت کی۔ کتابوں کے بطن آپ کے علوم اور احادیث سے پر ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے علوم کا عشر عشیر بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ بات شروع کی تھی امام کی ضمانت سے۔ دنیا کا تو ذکر ہی کیا، امام کی ضمانت تو آخرت میں جنت تک ساتھ چلتی ہے۔ امام کی ضمانت کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، اس کے بعد چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے گئے اس عمل کی طرف جس میں آپ نے بیماری سے شفا کی ضمانت دی۔ مختلف حوالوں سے یہ روایت ہے کہ جبل کے رئیسوں میں سے ایک شخص امام کا معتقد اور دوست تھا۔ وہ ہر سال جب حج پر آتا تو امام کے پاس مدینہ میں قیام کرتا۔ امام سے بہت زیادہ اعتقاد اور عقیدت اور محبت کے باعث وہ امام کے پاس زیادہ دن رکتا۔ ایک دفعہ جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے امام کو 10,000 درہم دیے اور گزارش کی کہ مولا، میں آپ کے پاس رکتا ہوں اور میرے آپ کے پاس رکنے کی وجہ سے آپ کو زحمت اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پیسوں سے مدینہ میں میرے لیے ایک گھر خریدیں تاکہ آئندہ جب میں آؤں میں اس گھر میں قیام کروں۔ امام نے اس سے وہ 10,000 درہم لے لیے اور وہ شخص چلا گیا۔ جب اگلی مرتبہ وہ واپس آیا تو اس نے آ کے امام سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے میرے لیے مکان خرید لیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں خرید لیا ہے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک قبالہ یعنی رجسٹری تھما دی۔ اس شخص نے جب اس قبالہ کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ قبالہ ہے اس مکان کا جو جعفر صادق علیہ السلام ابن محمد باقر علیہ السلام نے خریدا ہے فلاں بن فلاں جبلی کے لیے، اور یہ مکان فردوس بری میں واقع ہے۔ اس گھر کی ایک حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دوسری امیر المومنین علیہ السلام، تیسری امام حسن علیہ السلام اور چوتھی امام حسین علیہ السلام کے گھر سے ملتی ہے۔ جب اس شخص نے یہ نوشتہ پڑھا تو عرض کیا کہ میں اس مکان پر راضی ہوں۔ امام نے فرمایا تمہاری رقم میں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تقسیم کر دی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے یہ قبول کرے گا اور اس کا عوض تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے وہ قبالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ قبالہ میری قبر میں رکھ دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب وہ اس کی قبر پر گئے تو یہ دیکھا کہ یہ قبالہ قبر کے اوپر پڑا تھا۔ اس میں لکھا تھا خدا کی قسم، جعفر بن محمد نے جو چیز میرے لیے کہی اور لکھی تھی اس میں وفا کی۔ یہ ہے صادق آل محمد۔ اب گفتگو کی ترتیب کے حساب سے میں یہاں ضمانت والا عمل بتا کے ویڈیو ختم کر سکتا ہوں، لیکن بچوں کی بیماری والے جس عمل کا شروع میں وعدہ کیا تھا وہ رہ جائے گا۔ میں آل محمد کے علوم اور ان کے فیض کو پھیلانے میں بخل کیوں کروں؟ اس لیے پہلے وہ عمل۔ کئی بچے پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور کئی پیدائش کے بعد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بیماری کا علاج کرائیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو تو کوئی اور۔ والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی پریشان والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے، کبھی اس کو جن ستاتا ہے اور کبھی ام الصبیان۔ وہ اتنا بیمار ہے کہ ہم سب گھر والے اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ امام نے فرمایا
کہ ایک برتن میں مشک و زعفران کے ساتھ سورہ الحمد 7 مرتبہ لکھو اور 1 مرتبہ پانی سے دھو کر اس کو 1 مہینہ یہ پانی پلاتے رہو۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ پانی پلانے سے وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ سورہ الحمد میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو سورہ الحمد سے شفا نہیں ملی اسے کسی اور چیز سے شفا نہیں ملے گی۔ اب آتے ہیں امام کے اس عمل کی طرف جس میں انہوں نے بیماری سے شفا کی ضمانت دی ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے 1 مہینے سے بخار ہے۔ طبیبوں یعنی آج کل کی زبان میں ڈاکٹروں نے جو کچھ مجھے کہا وہ میں نے سب کچھ کیا لیکن میرا بخار ٹھیک نہیں ہوا۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنی قمیض کے بٹن کھولو اور اپنا سر اپنے گریبان میں داخل کر کے اذان و اقامت کہو اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو۔ اس شخص نے کہا کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو میرا بخار فوراً ٹھیک ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص کو کوئی مرض لاحق ہو تو وہ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے۔ امید ہے کہ اس کو آرام آ جائے گا۔ اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو 70 مرتبہ الحمد پڑھے۔ میں جعفر صادق ضامن ہوں کہ اس کو آرام آ جائے گا۔ کئی معتبر حدیثوں میں ہے کہ کوئی بیمار اور درد والا ایسا نہیں جس پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے اور اس کے درد اور بیماری میں اسے سکون نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔